اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کسی بھی مشکل کا حل صرف 7 دن میں، سورہ کوثر کا وظیفہ۔ 7 دن میں ہر مشکل کا حل سورہ کوثر کے اس وظیفے سے ممکن ہے۔ میں اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یوٹیوب کی بات کروں تو یوٹیوب پر جتنے بھی لوگ وظائف بتا رہے ہیں اس میں سے سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والا اور سب سے زیادہ پاپولر جو وظیفہ ہے وہ سورہ کوثر کے وظائف سرچ کیے جاتے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے ایک اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک امپورٹنٹ میسج جو ہے اپنے سبسکرائبرز کو، اپنے دوستوں بہن بھائیوں کو دینا چاہوں گا۔ یہ نوٹ کر لیجئے، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیے، آپ اکثر لوگ مجھ سے جب واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں تو گزارش کرتے ہیں کہ جناب استخارہ کر دیں، حساب کر دیں یا کوئی عمل ہمارے لیے پرفارم کر دیں، تو موسٹ آف لوگوں کو میں ریفیوز کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کام کا رش بہت زیادہ ہے۔ میں ایک آدمی ہوں، میں ایک وقت میں کتنی کہ ہزاروں ریکویسٹ آتی ہیں، تو میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ ہر بندے کا نہیں کر سکتا، تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہوتا ہے۔ ویٹنگ لسٹ بہت لمبی ہے، اسی لیے میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے کوئی صاحب استخارہ کسی اور سے کروا لیجئے، کسی اور بھائی سے رابطہ کر لیجئے، کیونکہ میرے پاس ٹائم کا بہت مسئلہ ہے، بہت شارٹیج ہے، کیونکہ میرے پاس رش بہت زیادہ ہے۔ تو اس چیز کو آپ میری کوئی ایروگنسی یا نیگلیجنسی نہ سمجھا کریں۔ میں آپ لوگوں کو اگنور نہیں کر رہا ہوتا ہوں، بلکہ ایک جینون بات کر رہا ہوتا ہوں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کام صحیح ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کو آسرا لگا کے اور پھر دوسرے لوگوں کی طرح کام کرے، ایسا ہم نہیں کرتے۔ تو آئی ہوپ کہ میسیج کنوے ہو گیا۔ تو وہ دوست جو خاص طور پہ بعد میں واٹس ایپ پہ شکوے کر رہے ہوتے ہیں کہ شاہ جی آپ کام نہیں کرتے، تو شاہ جی کام سب کے کرتے ہیں، لیکن وہ ترتیب سے چلنا پڑتا ہے۔ جو لوگ پہلے کیو میں لگے ہوئے ہیں، پہلے ان کا کام، اس کے بعد کسی اور آدمی کا، اور کام تو اللہ کی ذات نے کرنا ہوتا ہے، ہم صرف ایک کوشش کر کے دیتے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اس جو ہے آج کے ویڈیو کی طرف۔ سورہ کوثر کا وظیفہ کسی بھی مسئلے اور کسی بھی مشکل کے لیے، کوئی بھی مشکل کام جیسے کہ رزق، کاروبار، شادی، ویزا، کسی بھی مسئلے میں آپ گرفتار ہوں، قرض کے مسائل میں ہوں یا کسی لا علاج بیماری کے علاج کے پرابلم میں ہوں، تو کسی بھی مقصد کے لیے 7 ڈیز اس کو آپ اس طرح سے کر لیں کہ آپ نماز عشاء کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تنہائی میں بیٹھ جائیں، اکیلے میں باوضو مصلی پر۔ اول آخر آپ 3 بار یا 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ 313 بار ایک ہی نشست میں یہ سورہ کوثر جو ہے وہ آپ پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ 7 دن آپ اس عمل کو اس طرح سے کر لیں تو موسٹ آف دیکھا گی اس کا جو ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، فیڈ بیک بہت اچھا ملا ہے، اور اس کی جو مطلب اس کی سکسیس ریٹ اس کا عمل کا بہت ہے۔ تو یہی چیز دیکھتے ہوئے آپ سے یہ عمل شیئر کیا، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ دیکھیے کام بگڑتے ہوئے جو ہے نا وہ ایک دم سے نہیں ہوتا، اس میں سمے لگتا ہے، لیکن کام سنورنے میں پھر بہت زیادہ سمے لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب اچانک سے بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں، لیکن جب کام بگڑ جاتا ہے نا تو پھر اس کو سنوارنے میں اور سدھارنے میں سمے لگتا ہے، وقت لگتا ہے۔ تو اس چیز کا اگر آپ خیال کیا کیجئے تو گھبرانے سے مسائل حل نہیں ہوتے، پریشانیاں بڑھتی ہیں، لیکن جلد بازی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں۔ ہمیں تو ہر چیز میں عجلت لگی ہوئی ہے نا، جیسے اس دنیا کے اندر سے وقت میں برکت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ایک مطلب وقت قریب آ گیا قیامت کا، جیسے جیسے قرب آتا جائے گا تو برکتیں تو ہر چیز میں اٹھتی چلی جائیں گی، وقت میں بھی، صحت میں بھی، عمر میں بھی، اور اوبیسلی رزق میں بھی۔ تو اس میں یہ مسائل بھی ہیں، لیکن بہرحال آپ یکسوئی سے کام کریں۔ ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہی اپنے ہر مسئلے کے لیے رجوع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کا صرف ایک ہیلا وسیلہ بنتا ہے، انسان کی رہنمائی ہو جاتی ہے، کوئی دعا کام آ جاتی ہے، اس سے زیادہ انسان کا رول میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں ہے۔ باقی جو دعویٰ کرتا ہے وہ فالس ہے، وہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پڑھائی کا دعویٰ، طاقت کا دعویٰ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ ہی سب سے زیادہ بڑا ہے، اللہ کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا۔ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، یہ بندے کی ایفرٹ ہونی چاہیے۔ طریقہ کار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اسوہ حسنہ سے ہمیں مل جاتا ہے۔
یہ عمل تھا، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب وہی سے دوبارہ اپنا ایک میسج جو میں آپ کو دیا کرتا ہوں کہ جناب اگر کسی مسئلے کے لیے خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے۔ واٹس ایپ پر رابطہ کرنا ہے تو عصر کی نماز کا ٹائم ہے، اور ہمیشہ سے ریکویسٹ رہتی ہے کہ جو لوگ ملک سے باہر، پاکستان سے باہر، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، یہاں سے جو کال کرتے ہیں، ابھی پچھلے لاسٹ ویک کی میں آپ کو ایکٹیویٹی بتاؤں کہ ڈیلی تقریباً تہجد ٹائم پہ، جو یہاں پاکستان میں سحری کا ٹائم ہوتا تھا، تو اسی ٹائم پہ سحری ٹائم کے اوپر جو ہے نا یہ لوگوں، امریکہ کے لوگوں سے، یو کے لوگوں سے اس ٹائم پہ بات ہو رہی ہوتی تھی۔ اب آپ خود سوچئے کہ انسان جو اپنے گھر کے کام کاج، روزہ، نمازیں، اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ آپ کے جوابات دینا شروع کرے عصر کی نماز سے، اور پھر وہ سحری تک سلسلہ چلتا رہے، تو تھوڑا سا تو اس کو ریلیکسیشن کا حق ہے نا۔ بہرحال میں شکر گزار ہوں اپنے یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا کے بہن بھائیوں سے کہ یہ لوگ بہت اچھا کرتے ہیں کہ میسیج ڈراپ کرتے ہیں اور اس کے بعد کال کا ٹائم لے کے کال ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ، اسی طرح سے آپ سے بات چیت چلتی رہے گی، آپ کا حال سنتے بھی رہیں گے اور اپنی بات سناتے بھی رہیں گے، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے قائم و دائم رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ سے آج کی خصوصی دعا کرتے ہیں، اور دعا یہی ہے کہ یا رب العالمین جتنے بھی بہن بھائی، جتنے مسلمان میرے دوست، سبسکرائبر یا نان سبسکرائبر جو بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا رب العالمین ان کی ہر مشکل پریشانی کو حل فرما، اس کے معاملات کو بہتر فرما دے یا رب العالمین۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے یا اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دے یا رب العالمین، جو قرض کا شکار ہیں ان کا قرض ادا ہونے کا غیب سے کوئی وسیلہ بنا دے یا رب العالمین، جو بے گھر ہیں، جو ذاتی گھر نہیں رکھتے، جو کرائے کے گھروں میں، اللہ ان کا ذاتی گھر عطا فرما دے یا رب العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے یا رب العالمین، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرما دے یا رب العالمین، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے یا رب العالمین۔ جو بھی میرا بہن بھائی روضہ رسول اللہ کی حاضری اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی خواہش دل میں رکھتا ہے، مجھ سمیت اللہ سب کی خواہشات کو پورا فرما، آمین ثم آمین۔ آمین کہہ دیجئے۔ آمین کہنے کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہے کہ 40 لوگوں کی آمین پہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ آپ کی ایک آمین کہنے سے کیا پتہ ہم سب لوگوں کا بھلا ہو جائے اور یہ دعا رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو اس لیے دعا دینے میں اور دعا لینے میں کنجوسی نہ کیا کیجئے۔ اگر آپ کسی کا کچھ بھی بھلا نہیں کر سکتے نا، تو کم از کم اس کے حق میں دعا ہی کر دیجئے، یہ سب سے بڑا بھلا ہوگا۔ تو آپ سے ہمیشہ یہی ریکویسٹ رہتی ہے آپ دوستوں سے کہ جس طرح میں آپ لوگوں کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور آپ کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ آپ کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کرتا رہتا ہوں، تو آپ سے صرف یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کیجئے۔ کوئی صلہ، کوئی چیز آپ سے نہیں مانگتے ریٹرن میں۔ جب بھی آپ کو کوئی وظیفہ بتاتے ہیں، آپ کا کام ہوتا ہے، آپ تھینکس پے کرتے ہیں، تو آپ سے یہی ہوتا ہے کہ دعا کر دیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے، ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت رہتی ہے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میری اتنی لمبی تقریر سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔